ارشاد گرامی ہے کہ مومن کو مسجد کے ساتھ مودت ہے جیسے مچھلی کو پانی کے ساتھ۔ تو مومن مسجد کے اندر اس طرح ہے جیسے زندہ ہے، اور مسجد سے باہر وہ ایسے ہے جیسے ایک مردہ ہے۔ آپ کے سامنے مثال ہے، مچھلی جب پانی میں ہوگی تو تر تازہ، اور پانی میں نکلنے کے بعد کچھ لمحوں کے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ در حقیقت مسجد کے اندر جو بندہ مومن ہے، جو مسلمان ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صدق دل کے ساتھ پڑھا ہے، اس کے ایمان کو عروج، اس کے ایمان کو طاقت اس طرح ملتی ہے کہ وہ اس کے جسم کے اندر، اس کی روح کے اندر ایک تر و تازگی، ایک زندگی آ جاتی ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ اگر دل چاہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کروں تو الحمدللہ واقع ہی اس کا مسجد میں آنا اسے فائدہ بخشے۔ تو اگر مسجد میں بیٹھنا وہ اپنے اوپر برڈن محسوس کرتا ہے کہ جناب اتنی دیر یا یہ یا وہ، تو پھر وہ سمجھے کہ اسے توبہ کی، استغفار کی ضرورت ہے۔ وہ اپنے آپ کو درست فرمائے تاکہ اسے وہ لذت مل سکے جو لذت ایک مومن کو اللہ کے گھر میں میسر ہوتی ہے، ملتی ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ کار ارشاد فرمایا کہ مومن کس طرح سے زندہ ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، مردہ اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ تب کی بات ہے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو ایک مرتبہ اپنا ابو جاہل نے مارا، یعنی تشدد کیا۔ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور ابو جہل نے تو کلمہ پڑھا ہی نہیں، لیکن سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ آپ جب شکار سے باہر سے آئے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کے بھتیجے کو، یعنی محمد رسول اللہ کو نہیں، آپ کے بھتیجے کو ابو جاہل نے اس طرح سے کیا۔ اب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اس وقت ایمان نہیں لے کر آئے تھے۔ یہ جو واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب وہ جادوگروں کا آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے تھوڑا سا ادب کیا کہ آپ اللہ کے نبی، آپ پہلے اپنا جو بھی کام کرنا کر لیں۔ اسی ادب کی وجہ سے اللہ کریم نے ان جادوگروں کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ تو یہ ادب بڑی چیز ہے۔ ہم جب اللہ کے گھر میں آئے تو ادب سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو ابو جہل نے جب حضور کو اس طرح سے کیا تو سیدنا امیر حمزہ سے یہ کیا گیا، عرض کیا کسی نے بھی، جناب آپ کے بھتیجے کو، کیونکہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے جا کے بلا خوف و خطر، آپ کی بھی بڑی شجاعت کے مالک تھے، بڑی جرأت تھی، بڑی بہادری تھی، اور ابو جہل بھی اس وقت کے مطابق بہت بڑا ایک جابر آدمی تھا۔ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جا کے تو ابو جہل کو مارنا شروع کر دیا۔ تو ابو جہل آگے سے یہ کہتا ہے کہ تو دیکھ تو صحیح، تو مجھے مار رہا ہے، یہ تو دیکھ کہ وہ تیرا بھتیجا کہتا کیا ہے، وہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ہمارے طریقے کو برا کہتا ہے۔ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے آگے سے جو جواب دیا وہ جواب ہی ایمان کی دولت بن گیا۔
تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں تو بھی جھوٹا، تیرے خدا بھی جھوٹے، میرا بھتیجا بھی سچا، اس کا خدا بھی سچا، اور جو وہ کہتا وہ سچا ہے۔ یہ لفظ تھے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی زبان اقدس پہ آئے تو اللہ کریم نے آپ کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اور دنیا کی دولت کتنی تھی؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ 72,000 درہم کا لباس پہنتے تھے۔ آج ہم زیادہ سے زیادہ کتنا سوٹ پہن سکتے ہیں؟ مرد، عورتیں تو چاہے کروڑ روپے کا بھی پہن لیں، زیور پہن لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن مرد کتنا سے کتنا مہنگا سے مہنگا پہن سکتے۔ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ 72,000 درہم کا لباس پہنتے تھے۔ جب کلمہ پڑھا تو سب کچھ راہ خدا میں تقسیم کر دیا اور ایک پھٹا پرانا لباس پہن کر حضور کی غلامی میں آ گئے۔ یہ ایمان کی کیفیت، جب انسان کے اندر ایمان کا ٹمپریچر دیکھیں۔ اب یہ اگر آپ نے کسی نے روزہ بھی رکھا ہے، سب روزے دار ہیں تقریباً، تو روزہ بھی رکھا ہے، لیکن گرمی کی ہیٹ کے اوپر سردی کا سسٹم جو ہے وہ ہیوی ہے کہ موسم آج سردی لائق۔ اسی طرح سے میرے دوستو، یہ ماہ رمضان المقدس کے روزے، یہ مسجدوں میں قیام کرنا، یہ مسجدوں میں بیٹھنا، دین کے لیے، ادب کے لیے، قرآن کے لیے، انسان کے ایمان کا ٹمپریچر اتنا ہائی کر دیتا ہے کہ بندہ بیٹھا تو زمین پہ ہوتا ہے، اس کا چرچے اللہ کریم کی بارگاہ میں ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز جب انسان کے اندر آ جائے، بیدارگی آ جائے، ایک جسم کے اندر ایک انقلاب آ جائے، وہ سب کچھ ہے۔ اس کے دل میں اللہ 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 کی صدائیں جب جاری ہو جائیں تو پھر اس کا جسم کا ایک ایک اذان، ایک ایک لوں لوں انسان کا وہ ذکر الہی میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ انسان کے جسم پہ کتنے بال ہیں۔ واحد ایک ایسی عبادت ہے، عبادت کرنے کے ساتھ وہ روزے کی حالت ہے کہ انسان جب روزے دار بن جاتا ہے، وہ تقوی اختیار کر لیتا ہے، پرہیزگاری اختیار کر لیتا ہے اور فرائض واجبات کو ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے جسم کا ایک ایک اعضاء اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، اور جسم کا اعضاء اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، پھر جسم کے جتنے لوں ہیں، ہر لوں اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب انسان، ہم جیسے کہتے ہیں کہ روزہ لگ رہا ہے، روزہ لگ جاتا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جب انسان پہ ایسی کیفیات ہو جائیں تو پھر اس کے جسم کا پورا ایک ایک حصہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہو جاتا ہے اور کسی عبادت میں نہیں۔ لیکن روزہ واحد ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر جب انسان جسے اپنا لیتا ہے روزے کو، تو روزہ انسان کو اتنے عروج پہ لے جاتا ہے، اتنی بلندی پہ لے جاتا ہے، اس کا ایمان بھی بلندی پہ چلا جاتا ہے، اس کا تقوی بھی بلندی پہ چلا جاتا ہے، اس کے جسم کی ہر چیز اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتی ہے، جبکہ عام دنوں میں ایسی کیفیت نہیں ہوتی۔ روزہ اتنا کریم ہے، رمضان اتنا کریم ہے کہ ایک طرف لوگوں کے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، دوسری طرف انسانوں کے درجے بھی بلند ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، اسی طرح سے یہ ماہ مقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبح سحری کے وقت جب انسان سحری کرتا ہے تو سحری کے وقت اللہ تبارک و تعالی ہزاروں یا لا تعداد لوگوں کی تعداد کے مطابق لوگوں کی بخشش فرماتا ہے کہ اللہ کریم ان لوگوں کی جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، سحری کے صدقے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، لا تعداد لوگوں کی صبح، لا تعداد لوگوں کی شام کو۔ اسی طرح سے پورا رمضان یہ کیفیات، یہ رہائی کا معاملہ جاری رہتا ہے،
تو آخری رات جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، اس رات یعنی جس دن عید کا چاند نظر آتا ہے، اس افطاری کے وقت سارے دنوں کی، سارے رمضان کی جتنے جہنمی آزاد ہوئے، اللہ تعالیٰ روزے داروں پہ خوش ہو کر، تہجد گزاروں پہ خوش ہو کر، عبادت گزاروں پہ خوش ہو کر، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں پہ خوش ہو کے، صدقہ خیرات کرنے والوں کے پہ اوپر خوش ہو کے، اللہ ان کے صدقے فرماتا کہ پورے رمضان کے جتنے جہنمی آزاد کیے، ان سب کی تعداد کے مطابق آج کی رات جو جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، وہ پورے رمضان کے برابر اللہ کریم اس رات جہنمیوں کو بخش کے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ رمضان المبارک کا ایسا یہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے رزق کے اندر برکت پیدا فرما دیتا ہے، لوگوں کے مال و جان کے اندر برکت عطا فرما دیتا ہے، اور لوگوں کو تمام دنیا کی مصیبتوں سے، دنیا کی فکر سے نکال کر ایک ہی لگن لگا دیتا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، کہ اس محبت میں وہ انسان مگن ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں صبح سے لے کر شام تک ایک طرف وہ پیاس بھی برداشت کرتا ہے، بھوک بھی، اور اس کا شکوہ کسی انسان کے ساتھ نہیں کرتا، کہ اس کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہے، اور وہ کتنا بڑا عاشق بن جاتا ہے، عاشق الہی، اللہ کا عاشق، اللہ کا محبوب بندہ، جو رب کے لیے پیاس کو برداشت کر رہا ہے، بھوک برداشت کر رہا ہے، اور لغوا گفتگو، کہ نازیبا گفتگو، ایسی ویسی ہر چیز سے، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں نے تم پہ روزے فرض ہی اس لیے کیے کہ تمہیں میں پرہیزگار بنا دوں، تقوی والا بنا دوں۔ اب تقوی، رب تقوی دینا چاہتا ہے، اللہ تقوی عطا فرماتا ہے، اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جو تقوی حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک تو اس چیز سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ انسان کے اندر وہ بیدارگی اگر آ جائے تو انسان ہر چیز سے حاوی ہے، بے حاوی ہے۔ کوئی بھی آپ میں برائی ہے، کوئی بھی چیز ہے، اگر آپ تقوی اختیار کر لیں تو آپ ہر چیز پہ حاوی ہیں۔ تو اگر تقوی اختیار نہ کریں تو آپ ایک عام گناہگار سے بھی بدتر انسان بن جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ ماہ رمضان المقدس کی ساعتیں، یہ پر نور سحرییں، افطارییں گزر رہی ہیں، اور جو ایک دنیاوی سسٹم کے مطابق ایک عام مثال کے طور پہ کہ روزہ امیر اور غریب کا احساس بھی پیدا فرماتا ہے، فرق پیدا فرماتا ہے، کہ امیروں کو احساس دلاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ مالدار بندہ، پیسے والا بندہ روزہ رکھے گا، اسے پیاس کا احساس ہوگا، بھوک اسے لگے گی، اسے پتا چلے گا کہ بھوک یہ چیز ہے، اسے غریب کی غربت کا احساس ہوگا، اور وہ غریبوں میں، مسکینوں میں وہ جو چیزیں وہ تقسیم کرے گا، کہ یار بھوک واقعی انسان کو کمزور کر دیتی ہے، پیاس واقعی ایسے کر دیتی ہے، اسے احساس ہوتا ہے، امیر کو، غریب کا، ہر ایک کو احساس۔ تو جب انسان کے اندر احساس بیدار آ جائے، احساس کی بیدارگی پیدا ہو جائے، تو پھر وہ اللہ کے لیے جو کام کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، اور جو صدقہ خیرات کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اور میرے دوستو، بچے، آپ سب دوست حاضر ہیں، خوش قسمت ہیں آپ